اسی طرح جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف کو یا شہباز شریف کو آرمی چیف نہیں لگانے دوں گا، دراصل وہ کہتے ہیں میں لگاؤں گا یہ کام مجھے، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں میں نے لگانا ہے، میری مرضی کا لگنا چاہیے. تو بھائی آج تو اس لیے سوال یہ ہے کہ جو دوست پچھلے 4-5-6 دن سے ہمیں مفاہمت کا منترا پڑھا رہے تھے اور بار بار یہ سمجھا رہے تھے کہ خان صاحب کی اور فوج کی صلح ہو گئی ہے، اور آپ ہی کے پلیٹ فارم سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی صلح ہو گئی ہے، مرضی کے نام خان صاحب کی جیب میں دے دیے جائیں گے، پھر خان صاحب ایک طوطا فال نکالیں گے، اس طوطا فال میں سے جو نام نکل آئے گا وہ چیف ہوگا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. آج کی تقریر سن لیں، تمام ملاقاتیں ناکام ہیں. He has been given a very straight shut up call، جس کے پاس ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. انہوں نے آج ڈیسپریٹ ہو کے دوبارہ حملہ کر دیا ہے. مطلب یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، 4 دن کی مفاہمت اور پھر لڑائی. کہ جب اس بات کی مانیٹرنگ کے سب پالیسی کے تحت چل رہے ہیں تو شیریں مزاری کا نام دیا عمران خان نے، شاہ محمود کا نام نہیں دیا، اسد عمر کا نام نہیں دیا. آپ میری بات سمجھے، چودھری کا نام نہیں دیا. ان کو پتا تھا یہ سب مل رہے ہیں. اور فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی آستین میں جتنے سانپ ہیں وہ 2 منہ والے ہیں، 1 منہ والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور باقی لوگ جتنے بہادر ہیں وہ شہباز گل کی رہائی کے بعد دیکھ لیں، 3 دن ہو گئے ہیں منہ سے لفظ نہیں نکل رہا. تو ابھی تو خان صاحب اندر گئے ہی نہیں ہیں. اندر جانے سے پہلے تو شہباز گل بھی مجھے جو ہے شیشہ پلائی دیوار اور لوہے کا انسان لگتا تھا، اس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. وہ کہتا تھا کیڑی فوج لمبے ہی پا دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کہنا جی میں فیصلہ آباد دا جاٹا، میں انج کر دیاں گا، میں اونج کر دیاں گا، اور میں انج تے اونج سارا نکل گیا. جان صاحب آ گئے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. ہیلو جی بھائی جان. جی رضا جی متی بھائی، آج کی عمران صاحب کے جلسے کے بارے میں کیا آپ کے خیالات ہیں؟ دیکھیں، میں نے اس کے کچھ حصے سنے. ایک تو خان صاحب ہوم گراؤنڈ میں آج چھکے چھکے مار رہے تھے، کیونکہ یہ ان کا سیاسی ہوم گراؤنڈ ہے چکوال. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سیاسی جنم بھومی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. تو وہاں پہ جس اعتماد کا انہوں نے مظاہرہ کیا، شاید کسی اور جگہ پہ وہ اعتماد کا مظاہرہ نہیں کر پائے. اور دوسری بات جو ڈیسپریشن لگ رہی ہے کہ اگر اکتوبر میں الیکشنز اناؤنس نہیں ہوتے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو وہ تو ان کی ساری سیاست اس وقت 28 نومبر میں آرمی چیف کی تبدیلی کی جو تاریخ ہے اس کے گرد ہمارے سابق وزیر اعظم کی، قومی لیڈر کی، امت مسلمہ کے لیڈر کی سیاست جو ہے وہ نئے آرمی چیف کے تعیناتی سے انہوں نے جوڑ دی ہے. تو یہ بڑی ہی ایک بدقسمتی کی بات ہے. ایک طرف تو وہ عوامی طاقت کے اوپر انحصار کر رہے ہیں اور جوانوں کو قرآن کا درس دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر اکتوبر میں الیکشن اناؤنس نہ ہوئے تو ہماری پارٹی کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور ڈی جی ایس پی آر کو بھی آج مخاطب کر لیا کہ یہ دیکھ لو، یہ سوچ لو. اب پتہ نہیں شہباز گل کو نے جب مخاطب کیا تھا فوجی جوانوں اور اہلکاروں کو، اس کے اوپر تو ان کو ضمانت مل چکی ہے. تو شاید عمران خان بھی اب تھوڑا سا حوصلہ پکڑ رہے ہیں کہ اب وہ براہ راست ڈی جی ایس پی آر کو مخاطب کر رہے ہیں. لیکن وہ شاید بھول گئے ہیں کہ اب یہ وہ والے ڈی جی ایس پی آر نہیں ہیں جو 2018 کے الیکشن کے دوران ہوتے تھے، اور وہ جو الیکشن کے رزلٹ کے فوراً بعد کہتے تھے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ وہ والے ڈی جی ایس پی آر نہیں ہیں. تو بہرحال وہ مخاطب ہو رہے ہیں، ڈی جی ایس پی آر کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ترجمانی کریں ادارے کی، اور ہم آپ کو ایک ترجمان سمجھتے ہیں. تو کسی نہ کسی کو وہ ضرور سنا رہے ہیں. اور پھر میر جعفروں کا جو لفظ جس طرح دوبارہ دہرایا گیا، جیسا کہ جو انفارمیشن ملی ہے، تو یہ وہ ڈیسپریشن ہے. اب پتہ نہیں وہ میر جعفروں وہ جمع کا سیگا انہوں نے
चकवाल में जाके क्यों इस्तेमाल किया, कहीं हजूम में उनको कोई नजर आए बहुत सारे मीर जाफर कि उन सारों को मुखातब थे, या फिर किसी और को वो सुना रहे हैं मीर जाफरों। तो ये डेस्परेशन बढ़ती जा रही है जो जो नए आर्मी चीफ की रिटायरमेंट, जो पुराने आर्मी चीफ की रिटायरमेंट जो है वो करीब आ रही है। तो ये डेस्परेशन जो जो बढ़ रही है, तो खान साहब ज़्यादा गुस्से में होते जा रहे हैं। मगर यूँ लग रहा था कि आज वो जो भी इनकलाब लाना चाहते हैं वो चकवाल में ही ले आएंगे। देखें आप, ये जी जलसा ख़त्म होता है तो मज़ीद कितने दिन फिर क्या इंतज़ार करते हैं। जी। अच्छा मती भाई, ये तोशा खाना वाला जो वो केस था, आज उस पे फैसला महफूज हो गया, थोड़ा उस पे भी हमें बताइए कि क्या आपने तो उसको फॉलो किया होगा यकीनन तफसील में। नहीं, माजरत चाहता हूँ रफी साहब, मैं आज हाई कोर्ट में था और अच्छा तोशा खाना वाले केस को मैंने फॉलो नहीं किया। एंड डेफिनेटली अब फैसले का हमें भी आपकी तरह ही उसका इंतज़ार है। मगर इतना ज़रूर है कि खान साहब को उसमें बहुत सारे जो सवालात हैं उनके जवाब देने होंगे। वो जैसे कि फॉरेन फंडी केस में कह चुके हैं कि मैं तो सिर्फ दस्तखत करता था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो तोशाखाना में भी वो कह सकते हैं कि मैं तो अपने किसी मुलाजिम को कह देता था कि भाई ये रजिस्टर करा दे। अब अगर उन्होंने नहीं कराया या पैसे जमा नहीं कराए तो इसमें मेरा क्या कसूर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो थी कार्रवाई जो आपने इसमें फॉलो, से दहशतगर्दी की दफा निकाल दी है। जी मतीउल्लाह। जी हाँ, वो दहशतगर्दी की जो दफा थी, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर चाहती तो ये दहशतगर्दी का जो ट्रायल है अदालत में, वो पुलिस की रिपोर्ट तो जमा हो रही थी और प्रोसिक्यूटर ने कहा भी कि हम आज ही जमा करा रहे हैं ट्रायल कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ज़रूर जो है वो इंतज़ार कर सकती थी इस पे कोई हतमी फैसला देने से पहले, क्योंकि अभी तो चालान भी पेश नहीं हुआ था। और अगर जो एतराज़ात थे दहशतगर्दी की एफआईआर के हवाले से, वो एतराज़ात ट्रायल कोर्ट के सामने भी उठाए जा सकते थे, वहाँ पे भी बहस हो सकती थी और दहशतगर्दी के इस इल्ज़ाम से ट्रायल कोर्ट बरी भी कर सकती थी। और वैसे भी दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वो जल्द अज जल्द कानून के तहत वो मुकदमा निपटाने की सलाहियत भी रखती हैं और कानूनी तौर पे उनकी जिम्मेदारी भी है। तो हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने जो काफ़ी लिबरल वाक़या हुए हैं, तो अपनी इस लिबरल जो विज़न है या थिंकिंग है, उसका कुछ जल्दी इज़हार कर दिया है। और जो उन्होंने कहा है कि सिर्फ तकरीर के साथ जो है, तकरीर के अलावा कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए ये कोई बज़ाहिर दहशतगर्दी नहीं बनती। जी